آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آزادی کی اہمیت اس پرندے سے پوچھیے جو کھلی فضاؤں میں پرواز بھرتا ہے۔ اگر اسے کسی پنجرے میں قید کر دیا جائے تو قفس میں گھٹ گھٹ کر جان دے دیتا ہے۔ آزادی کی اہمیت اس مچھلی سے پوچھیے جو بحر بے کراں میں آزادانہ سفر کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قبل از اسلام دنیا کے خطے مختلف انداز سے ذہنی اور جسمانی غلامی کا شکار تھے۔ یورپ میں انسانی غلامی کا دور تھا۔ عرب کی سرزمین پر نہ انصاف تھا نہ انسانیت۔ انتقام کی جنگ میں نسلیں مٹا دی جاتی تھیں۔ ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچایا، انسانوں کو ذہنی اور نظریاتی غلامی سے نجات دلائی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر رخ پھر گیا ہوا کا۔ انسان کو آزادی نصیب ہوئی تو امن عالم قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون 600 برس دنیا کے 3 براعظموں پر عملاً نافذ ہو گیا۔ اس نعمت آزادی کے ملنے کے بعد حضرت انسان کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ انسانی حقوق مقرر فرمائے گئے۔ کالے اور گورے کا فرق ختم ہو گیا۔ ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو گئے۔ دنیا کو اس آزادی کی نعمت ملنے کے بعد بہترین مالیاتی نظام، بیت المال کا تصور، حاکمیت اور حکومت کے قوانین ملے۔ آئلی اور خاندانی قوانین مقرر کیے گئے۔ نظام عدل کو ظلم، استبداد اور فرعونیت و قارون کی غلامی سے نجات ملی، اور بے نظیر اسلامی معاشرتی اور معاشی نظام قائم ہوا۔ قبائلی اور خاندانی عصبیت کا خاتمہ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران بابانگ دہل یہ کہتا ہے کہ قوم کا امیر قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ایسی آزاد اور خود مختار ریاست قائم ہوئی جہاں عام آدمی خلیفہ وقت سے سوال کرتا ہے کہ تم نے یہ کرتا کیسے بنایا جبکہ تمہارا قد لمبا ہے؟ پھر خلیفہ وقت اسی مجمع میں اسے تسلی بخش جواب دیتا ہے، آزادی ایک ایسی نعمت ہے جہاں عدلیہ آزاد ہو کر فیصلہ کرتی ہے، اور خلیفہ وقت شراب نوشی کی پاداش میں اپنے بیٹے پر حد لاگو کرتا ہے، اور اس کا بیٹا اس سزا کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور۔ آزادی کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو بظاہر آزاد مگر ذہنی غلامی کے شکار اس معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کی بے عملی اور دین سے دوری کے سبب جب مسلمان دنیا کے مختلف خطوں میں غلام بن گئے، نوآبادیاتی نظام قائم ہوا، جنوبی ایشیا میں انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا، اور ہم نے تقریباً 200 سال تک ایک محقور اور مجبور قوم بن کر گزارے، اور آزادی کی طویل جدوجہد کے بعد ریاست پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھری۔ ہم نے اس آزادی کی بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی تاکہ ہم آزاد فضا میں سانس لے سکیں، مگر افسوس ہم آزادی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ریاست پاک ہماری ناعاقبت اندیشی کے سبب 2 لخت ہوئی۔ بقول علامہ اقبال، وائے ناکامی متاع کاررواں جاتا رہا، کاررواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ، مگر ہماری آزادی ہم سے چھین لی گئی، ہم ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ عزیز ہم وطنوں، آزادی کی اہمیت پوچھنی ہے تو کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو۔ اگر آزادی کی نعمت کی قدر اور حفاظت کا ہنر سیکھنا ہے تو افغانستان کے غیور عوام سے سیکھو۔ تاریخ غلاموں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ یاد رکھو، آزادی ایک لازوال نعمت ہے۔ یہ وقت ہمیں اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے دعوت فکر و عمل دے رہا ہے۔ جن سے اسلام کمیاب و نایاب ہے، خواب اقبال یارو ابھی خواب ہے۔